دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی وہ بے بس اور لاچار قوم ہے. اس زمانے میں بے بس ہی تھے, اللہ عز و جل نے جس کا تذکرہ کیا ہے. آج تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے, فتنے سے, ظلم سے ہر مسلمان کو نجات عطا فرمائے. اس زمانے میں وہ بے بس تھے جس زمانے کا اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے کہ ان کی بے بسی کی حالت یہ تھی کہ اگر آپ کبھی تاریخ پڑھیں تو آپ سوچیں گے ان سے زیادہ ذلیل ترین قوم کوئی نہ رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا, اور ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ فرعون کو بھی دعوت دے اور اس سے یہ بھی کہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کم از کم میری قوم کو میرے حوالے کرو کہ ہم کہیں اور نکل جائیں, اس ظلم و ستم سے تو ہم کو نجات مل جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. آخرکار اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ راتوں رات اپنی قوم, اپنے قبیلے کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا, راتوں رات اللہ عز و جل کے حکم سے چل نکلے. ایک پڑاؤ ایسا بھی آیا کہ آگے ان کے سمندر تھا, بحر احمر, ریڈ سی, اور دوسری طرف جب فرعون کو بھنک لگی تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, پوری فوج کے ساتھ اس نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں جا لیا. اب اگر آگے دیکھتے ہیں تو آگے سمندر ہے, ہم اسے پار نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کوئی جہاز, کوئی کشتی نہیں ہے. اور اگر پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے پلٹنے کا ہمارے پاس اب کوئی موقع باقی نہیں بچا, کیونکہ پیچھے ہمارا دشمن جو اس زمانے کی سپر پاور تو اللہ عز و جل ہے, لیکن انسانوں کی حیثیت سے جو سپر پاور کہلا سکتا تھا, وہ پوری فوج کے ساتھ ہمارے پیچھے موجود ہے. نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. جب پیچھے سے فوج آ گئی, سامنے سمندر آ گیا, تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تو گھبرا گئے اور کہا کہ بس اب تو فرار کی, بچاؤ کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی. آگے جائیں تو سمندر ہے, ویسے ہی ڈوب جائیں, اور اگر پیچھے پلٹے تو پیچھے تو فرعون پوری فوج کے ساتھ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. لیکن اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے جو وہاں بھی آپ کے لیے اجالے کا کام کرتا ہے. جہاں کسی کے لیے پوری دنیا تاریک ہو چکی ہو, وہاں آپ کو موت کے منہ سے نکال لاتا ہے کہ جہاں پر موت کے علاوہ کوئی صورت نظر نہ آ سکتی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, کلا, ایسا ہو نہیں سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا. ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا, جس پر توکل اور اعتماد کر کے میں تم سب کی قیادت اور سرداری کر کے تم کو یہاں تک لے کر آیا ہوں. اب اس رب پر میں نے بھروسہ رکھا, اس کے حکم سے میں نے قدم آگے بڑھایا, اور وہ رب ہم کو اور آپ کو ضائع کر دے, جی نہیں, ایسا تصور بھی گناہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ میرا رب ہے اور یقیناً وہ مجھے نجات تک پہنچائے گا, مجھے سیدھے راستے سے اپنی منزل تک پہنچائے گا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بس یہ جملہ نکلنا تھا, کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, میرے ساتھ تو میرا رب ہے, وہ مجھے صحیح سلامت منزل مقصود تک پہنچائے گا. اللہ عز و جل نے حکم دیا, ذرا لاٹھی تو ماریے, اور اس کے بعد کی تاریخ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ, کہ جہاں کوئی راہ نہ ہو اللہ پر بھروسہ آپ کو راہ دے دے, جہاں بچاؤ کی کوئی امید نہ ہو اللہ پر بھروسہ آپ کے بچاؤ کے انتظامات کر دے, جہاں فاقوں کی نوبت آ جائے اللہ پر بھروسہ آپ کے لیے رضا کے انتظامات فرما دے, جہاں ہر طرف سے تباہی کے مناظر سامنے آ جائے اللہ پر بھروسہ آپ کو اس تباہی اور بربادی سے نجات دلانے کی قوت رکھے.